السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے، کامیابی حاصل کی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا وہ پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے طریقے کھول کھول کے بتا دیے ہیں کہ یہ ہے وہ راستے کہ اگر تم ان پر چلو تو کامیاب ہو سکتے ہو، اور تمہیں ایسا گھر ملے گا، ایسا ٹھکانہ ملے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا، اور جس کی خوشیاں پائیدار ہوں گی، لازوال ہوں گی۔ ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی بینچ مارکس ہیں، انسان کسی ایک تک پہنچتا ہے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، پھر ایک اور چیز کی، حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، جو شخص جنت تک پہنچ جائے پھر وہ جنت میں جا کر کبھی وہاں سے ٹلنا نہیں چاہے گا، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں جس کی وہ تمنا کرے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ورائٹی رکھیں گے، اتنا کچھ ہر جمعے کو مزید عطا کریں گے کہ انسان اس اگلے ہفتے تک کے لیے صرف ان چیزوں کو ہی دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کے خوش ہوگا کہ اتنے میں مزید مل جائے گا، اور پھر مزید مل جائے گا اور مزید مل جائے گا۔ تو انسان کی خوشیاں کہیں ختم ہی نہیں ہوگی، جبکہ دنیا میں جب کچھ مل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے کانٹے انسان کو چبھنے لگتے ہیں، اور پھر انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور انسان کی وہ ساری زندگی صرف تلاش اور مارا ماری میں ہی گزر جاتی ہے، انجوائے کرنے کا ٹائم کم ہی ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی انجوائمنٹ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے کہ جن سے ہماری آخرت کی راہیں آسان ہوں۔ تو پہلی چیز جس کے لیے یہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ایمان لا کر نمازوں میں خشوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، وقت پر نماز ادا کرے گا، اطمینان سے سجدے کرے گا، اطمینان سے رکوع کرے گا، یہ اطمینان جو ہے یہ لازم ہے، اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ تو اس لیے نماز پڑھ کر بھی اگر سزا ہی ملنی ہے تو پھر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جو واقعی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کی شرائط کیا ہے؟ اچھی طرح وضو، وقت پر نماز، اور اطمینان سے رکوع اور سجود، اور اس کے علاوہ یہ کہ دھیان ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور صرف ظاہر میں ہی نہیں ہم ساکن ہو، اندر بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ لیکن افسوس یہ کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع ہی اٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ انسان یہ تلاش کرے گا کہ میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی نماز تو خشوع والی ہو، لیکن کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر کوئی اتنی افراتفری اور جلدی میں ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے مسائل نماز میں ہی یاد آتے ہیں، لہٰذا نماز میں تو دل کم ہوتا ہے، اور نماز ختم کرنے اور بوجھ اتارنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو کاموں سے، یعنی جو فضول، لا یعنی، لا حاصل، بیکار، بے مقصد
بے معنی قسم کے کام، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مفید چیزوں میں گزارتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، تو اپنے آپ کو جو شخص امتحان کے کمرے میں سمجھے گا وہ اپنے اوپر بہت سی خود ہی پابندیاں لگا لے گا۔ یہ بتائیے کہ جب آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ مووی لگا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے؟ اتنے تھکاوٹ کا وقت ہے، اتنا سٹریس ہے، اتنا پڑھا ہے سال بھر میں نے، تو تھوڑا میں اب ذرا ریلیکس کر لوں، انجوائے کر لوں، کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امتحان میں ہیں۔ آپ اپنا موبائل ساتھ لے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر فرینڈز سے چیٹنگ کرتے رہیں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ امتحان کے کمرے میں ہیں۔ آپ وہاں اپنی فیس بک کھول لیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پر اپنے امتحان کے کمرے میں ہیں۔ مومن ساری زندگی کمرہ امتحان میں ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو احتیاط سے کہ اس میں میرا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا۔ وہ گھنٹوں ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرتا۔ پہلے لوگ گلیوں بازاروں میں آوارہ گردی کرتے تھے، اب لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے آوارہ گردی کرتے ہیں۔ ایک کلک کیا، وہاں سے کچھ اور پڑھ لیا، وہاں سے کسی اور طرف نکل گئے۔ یعنی اگر کوئی ریسرچ بھی کرنی ہو تو بامقصد نہیں ہوتی، بے مقصد ہوتی ہے، اور ادھر ادھر گھوم پھر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذہن کی پراگندگی اور توجہ کا نہ رہنا۔ یعنی اب ہر شخص اس مسئلے اور بیماری کا شکار ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا فوکس کسی ایک چیز پر ہے ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی ایک منزل نہیں، اتنا کچھ کھل چکا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر جم کر کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ تو ہمیں جب بھی فضول کام کرنے کو دل چاہے تو سوچے میں تو کمرہ امتحان میں ہوں اور میں کمرہ امتحان میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، کہ کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اور انسان نہ صرف یہ کہ بظاہر کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فضول مشغلوں میں، اسی طرح وہ اپنے اندر پر بھی بہت چیک رکھتا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں اس وقت کس کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، کہیں کسی کے بارے میں کوئی غل، حسد اور حقد تو نہیں۔ تو وہ اپنے تمام چیزوں کے اندر پاکیزہ ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، خصوصاً ان کی پاکیزگی ان کے شہوانی خواہشات کے معاملے میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات کو، سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو بے محابہ نہیں چھوڑ دیتے، اور جنسی تسکین کے لیے جو رستہ اللہ نے بتایا ہے بس صرف اسی رستے پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں۔ اس لیے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں۔ اور اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کسی عورت کو خرید کر ملک یمین نہیں بنایا جا سکتا، تو اس لیے صرف شادی کا طریقہ ہی باقی رہ گیا ہے جس سے انسان اپنے ان جذبات کی تسکین کر سکتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی حرام راستے اختیار کریں، پراسٹیٹیوشن کا راستہ، یا نکاح متع، یا وقتی نکاح، یا نکاح کے ایسے طریقے کہ جس میں صرف لطف اٹھانا ہی مقصود ہو اور ذمہ داری لینی مقصد نہ ہو، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو، کسی کی بات کی شکل میں ہو، یا کسی ذمہ داری اور ڈیوٹی کی شکل میں ہو، ان سب چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں۔ اور پھر یہاں دیکھیے صرف امانت نہیں، امانات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک سے زیادہ، یعنی بہت ساری چیزوں میں امانت ہوتی ہے۔ وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے خشوع کی بات کی، یہاں پر حفاظت کی بات کی۔ اول و آخر دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف نماز۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں زندگی میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نماز ہے۔ اور حفاظت میں کیا چیز ہے؟ اوقات نماز، آداب نماز، اس کے ارکان، اجزاء، وضو کی فکر، اور نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پوری پوری احتیاط، تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ آئے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کو وراثت میں پائیں گے۔
ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت مومن کی وراثت ہے، اصل وراثت جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں، دونوں جگہ پلاٹ ملے ہوئے ہیں آپ کو۔ جب انسان مر جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا، تو جنت والے اس کے اس ٹھکانے کے وارث ہو جائیں گے، وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے، اور اسی طرح ادروائز۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کا یہی معنی ہے اولئک ھم الوارثون۔ اور فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کی چھت رب کریم کا عرش ہے، یعنی اس میں رب کا قرب بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے یہاں۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا اٹھایا۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں جو ماں کے پیٹ میں اتنے مرحلوں سے گزار کر اتنا بہترین خوش شکل انسان تیار کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے پیدا کیے گئے ایسے ہی موت دی جائے گی، پھر ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، یعنی ہر سال جتنی بارش اترتی ہے اتنا ہی پانی آسمان کی طرف چڑھتا ہے، یعنی سمندروں سے جو پانی ایواپوریٹ ہو کر بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بارش نیچے اترتی ہے، اس میں 1 ملی لیٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اندازہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہوا جو غیر محسوس چیز ہے کس طرح آتی ہے اور بادل اٹھا کے لے جاتی، اور پھر وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر برستے ہیں، اور وہاں سے پانی گھومتے گزرتے پھر سمندر میں آ گرتا ہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ بادل بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک مقرر اندازے کے مطابق کام کر رہا ہے، اور یہ سب بقدر ہے، اللہ نے اس کی بھی تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو زمین کے اندر واٹر پلیٹ موجود ہے، جہاں سے بھی آپ کھودتے ہیں کہیں کم فٹ اور کہیں زیادہ فٹ گہرائی تک جا کر بہرحال پانی اپنے لیے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ پانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی انسان کے لیے وہاں محفوظ کر دیا۔ اگر یہ سارا پانی زمین کے اوپر ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، پھر ہمارے رہنے کی جگہ نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، اور ہمارے پینے اور استعمال کے لیے میٹھا پانی زمین کے اندر سٹور کر دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں، وہ سارا ایواپوریٹ کر سکتا ہے۔ زمین کے اندر کتنی آگ ہے، اگر آگ اور پانی کا باہم ملاپ ہو جائے تو یہ سارا پانی دھک سے بھاپ بن کے اڑ جائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ کون سا؟ اولیوز، زیتون۔ زیتون سالن اور تیل دونوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کریں، ڈپ کر کے اس میں کھاؤ، سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح راتوں میں سے ایک رات جس میں قرآن اترا وہ مبارک، دنوں میں سے جمعہ کا دن مبارک، اسی طرح درختوں میں سے زیتون کا درخت مبارک۔ کون کون کھاتا ہے زیتون؟ سب نہیں کھاتے۔ زیتون بہت ہی مفید چیز ہے جو کہ ہمارے علاقے میں اگتا نہیں ہے، اس لیے ہمارا بچپن سے ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا، اور زیتون کے تیل کا بھی، لیکن چونکہ یہ مبارک ہے تو اس کو مبارک سمجھ کر کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور استعمال کریں، چاہے سکن پر کریں، چاہے کھانے میں کریں، چاہے اس کے پر اولیوز کو کھائیں، لیکن آپ کی فوڈ میں اس کو استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فائدہ اور تاثیر کون بتا رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، کسی بھی چیز کو کھانے میں اعتدال ضروری ہے۔
اتنا نہ کھانا شروع کر دیں کہ حد سے گزر جائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل پیٹ بھر کے نہیں کھایا، یعنی یہ نہیں کہ صبح شام کھانا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس ناشتے میں کافی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ انسان غور و فکر کرتا رہے۔ جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھتا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد آتی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، پھر اس کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی، کیونکہ ہر چیز میں اس کو خدا کی یاد محسوس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف توجہ کرے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، یعنی الزام لگانے لگے، اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں دیندار لوگوں، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی زمین سے پانی نکلنے لگے، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، بیوی بیٹا۔ اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے رہتے ہی ہیں، آزمائش تو ضروری ہے، یعنی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں نیک لوگوں کا اور برے لوگوں سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور پھر کامیاب وہی ہیں جو اس امتحان میں بہت سنجیدہ ہو کر وقت گزاریں اور کامیابی تک پہنچیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، یعنی عمومی طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں وہی اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہو گے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت وغیرہ کچھ نہیں آنی، یہ محض انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اتنی بڑی سچائی کو لوگوں نے کس طرح جھٹلا دیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کیا کہ جیسے ان کی بات ہی سچی ہو، اور صاف کہہ دیا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، اے رب، ان لوگوں نے میری جو تکذیب کی ہے
اب اس پر تو ہی میری مدد فرما. رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا بس اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. یعنی دیکھیے کہ کس طرح پیغمبر آئے اور انہوں نے حق بتایا، کس طرح قوم نے جرت کے ساتھ انکار کیا، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح ان کا انجام ہوا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے ان واقعات میں؟ ان واقعات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم انکار کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اس کے مقابلے میں پیغمبروں کی بات کو مان لیں، اقرار کریں، اور جس طرح اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں ویسی زندگی بسر کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے. سب قوموں نے یہی معاملہ کیا، انکار کیا، مذاق اڑایا پیغمبروں کا. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی کھلی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی غلام ہے. پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. یعنی ان کو انکار کرنے کے لیے ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا کہ یہ غلام قوم کے لوگ ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سی ذہنیت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ان کے والدین یا ان کے خاندان سے ہی محض پہچانا جاتا ہے، ان کے ایمان لانے کو نہیں دیکھا جاتا. اس پیمانے پر اگر آپ لوگوں کو پرکھیں گے تو پھر حضرت بلال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کون سا خاندان تھا اور ان کا کون سا قبیلہ تھا، اور ان کی دنیاوی جاہ و جلال میں کون سی چیز پھر انسان پیش کر سکتا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان تھا. ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے. لوگوں کو ان کے اصل حال پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ صرف خاندانوں پر کہ کس کا باپ کون تھا اور ماں کون تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے یخرج الحی من المیت، کہ اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یعنی بعض اوقات ایک جاہل ان پڑھ ماں باپ کے بچے انتہائی پڑھے لکھے اور روشن خیال ہو سکتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. کتاب آتی ہی اسی لیے اللہ کی طرف سے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا، بلند جگہ پر جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. بیچ میں عین ایک ہدایت دے دی گئی تمام پیغمبروں کو، اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح نیک، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ صاف ستھری غذا اور عبادت کا بہت گہرا تعلق ہے. انسان اگر اچھی غذا کھاتا ہے، صاف غذا، سادہ غذا کھاتا ہے، تو اس کا اسٹمک اپسیٹ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اس کی نمازوں میں خشوع بھی ہوتا ہے، طویل قرات بھی ہو سکتی ہے اور تھکاوٹ بھی کم ہوتی. اس کے برعکس افطاری کے نام پر جب انسان علم غلم کھا لیتا ہے تو پھر تراویح میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہو سکتا. اس لیے واچ یور افطاری، واچ یور فوڈ. کون سی چیز آپ کو نقصان دی، کس چیز کے بعد آپ کے جسم میں سستی پیدا ہوئی، اور کون سی چیز آپ کے لیے طیب نہیں ہے، کیونکہ ہر طیب چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی طیب. ایک ہی چیز ایک کو بہت اچھی طرح سوٹ کرتی، وہی چیز دوسرا اس سے الرجک ہوتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات وہی چیز ہلاکت کا باعث بن جاتی. مثلاً بعض نٹس جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے، وہ اگر قریب سے بھی گزر جائیں تو ان کو اٹیک ہو سکتا ہے، ان کی جان تک کے لالے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ صرف چیز کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں بڑی اچھی صاف ستھری لگ رہی، بہت خوبصورت نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو بھی سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی.
وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی فرقہ واریت میں پڑ گئے جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔ یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ مسلمان باہم آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ٹیم ورک کرنا سیکھیں، مل کر کام کرنا سیکھیں۔ اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، اپنے اپنے گروہ کو ہی سچا سمجھتے ہیں اور انہی کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وحدت امت کی ان کو فکر نہیں۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں عطا کر رہے ہیں؟ اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ یعنی نیکی میں آگے کون بڑھتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آیت پر یقین ہوگا تو اس پر عمل ہوگا۔ اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی وہ ڈرے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو عرض کیا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں آپ جیسے، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ بتائیے روزہ رکھ کے ڈر لگا کبھی کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں؟ ہم تو بڑے کانفیڈنس پہ ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا پیا۔ لیکن روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کس چیز کا نام ہے؟ لغو باتیں چھوڑنے کا نام، جھوٹ، غیبت اور چغلی چھوڑنے کا نام۔ تو آپ اگر دن میں حلال چھوڑتے ہیں تو حرام بھی چھوڑیں، ورنہ کیا ہے، حلال تو چھوڑ دیا اور حرام گوشت سے روزہ افطار کر لیا دن کے درمیان ہی۔ تو جب تک ہم نوٹس نہیں لیں گے اپنی باتوں کا، گہرائی سے نہیں دیکھیں گے کہ ہم کسی کی بھی کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو بچ نہیں سکتے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جائیں کہ سارے روزے رکھ لیے، اتنے ہو گئے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، ان میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح نماز پڑھ کے بھی کبھی مطمئن نہ ہو کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، فکر اس بات کی ہو کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ کو پسند آ جائے۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات کر کے بھی اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ کبھی بھی نیکی کا غرور نہ ہو، کبھی بھی دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا۔ اور ان کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت کرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے نیکیوں کا مان نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں ہوتا کہ ابھی تھوڑا کام کیا، کچھ اور کر لیں۔ جن کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، پھر وہ لیزی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ لیزی نہیں ہوتے اور وہ آگے بڑھ ہی جاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، سب کچھ ریکارڈ جو ہو رہا ہے اس میں، ہمارے نامہ اعمال میں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، یعنی غافل ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں۔ یعنی وہ نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، روزے رکھ کے فخر و غرور کر رہے ہیں،
وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، چیخیں چلائیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی تمہیں تو بات سننا بھی گوارا نہیں تھا، قرآن کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم سننا نہیں چاہتے تھے، اپنے گمنڈ میں اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر بیٹھ کے باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا۔ تو یاد رکھیے، اگر آج بھی کوئی لطیفے یا فن یا کسی بھی نام پر دین کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کو ہلکی چیز سمجھتا ہے تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی یہ پیغمبر کوئی نئی بات تو تمہیں نہیں دے رہے، یہ تو پہلے بھی پیغمبر دیتے رہے ہیں، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے، انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیسے؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتا ہے گرمی لاتا ہے، جب چاہتا ہے سردی لاتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے آندھیاں اور بادل آتے ہیں، اور جب چاہتا ہے ان کو لے جاتا ہے بغیر برسائے۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اگر یہ بندوں کی خواہشات پر مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے تو پھر کیا ہو؟ ایک کہ یا اللہ بارش چاہیے، بارش ہونے لگے، دوسرے کہ اللہ تعالیٰ پلیز آج بارش نہیں، آج نہیں، آج نہیں، اچھا اللہ تعالیٰ بارش روک دے، ایک تیسرا چلانے لگے نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو چاہیے تھی، آپ نے کیوں بند کر دی؟ اچھا ابھی رات نہیں ہونی چاہیے، ابھی میرا بہت کام باقی ہے، ابھی دن ہی چلے، ابھی صبح نہیں ہونی چاہیے، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، دوسرا کہ وہ جلدی صبح ہو چکے، میرے کام پہ جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے دنیا کا نظام چلانے میں تو پھر دیکھیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، کیا بنے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ دنیا کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا اور چیزوں کا، اب کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں، وہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ اچھا کچھ اور اللہ تعالیٰ لائے تو کچھ اور لوگ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور لے آئے تو پھر کچھ اور کہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھا، ہمیں تو پہلا وہی نماز روزے چاہیے تھا۔ تو پھر کیا ہو؟ کوئی دین باقی رہے؟ کچھ بھی باقی نہیں، نہ دین کا نظام نہ دنیا کا نظام، کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ڈسپلن، کائنات میں بھی ڈسپلن ہو اور ہماری زندگیوں میں بھی ڈسپلن ہو۔ اس وقت بس کڑوا گھونٹ کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پسند ہے یا نہیں اسے کرتے چلے جائیں، تاکہ کل اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے کہ ان بندوں نے مجھے راضی کر دیا تھا، آج میں انہیں راضی کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کل بھی آپ کو یہی بتایا گیا تھا نا کہ اس قرآن میں آپ کا ذکر ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ باتیں آپ ہی کی ہیں، ان میں آپ ہی کا ذکر ہے اور آپ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کبھی اپنے دل کا شکر ادا کیا آج تک کہ اللہ تیرا شکر تو نے دل دیا جو دھڑک رہا ہے، اگر تو چاہے تو ابھی بند ہو سکتا ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تو دنیا بھر کے ڈاکٹر بھی اس کو پمپ کر کے نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کریں کہ کم شکر کرتے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی بس یہی بات ان کے دماغ میں گھس گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آخرت کو مان نہیں رہے۔ ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے باپ دادا بھی یہ سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہیں، گزشتہ قصے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ پھر کہو تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ یعنی دو الہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ دونوں اپنی اپنی تخلیق لے کے الگ ہوتے، بٹوارا ہوتا، اکٹھے نہیں کام کر سکتے تھے، کیونکہ دو اتھارٹیز ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ اور پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دو ایک جیسے لوگ، برابر کے لوگ، ان کی ہمیشہ آپس میں کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے، دنیا میں بھی انسانوں میں بھی۔ تو کیا الہ جو پاورفل ہو وہ دوسرے الہ کو برداشت کر سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک عورت دو آدمیوں سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ مرد جو ہے پاورفل ہے، حاکم ہے، تو اگر اس کا واسطہ دو لوگوں سے تو وہ تو دو آپس میں ٹکراتے رہیں اور عورت بیچ میں ختم ہو جائے۔ یعنی دنیا میں بھی جہاں اتھارٹی کی بات ہے وہاں ایک ہی سنگل پرسن ہوتا ہے اتھارٹی میں، تو اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک ہی رب ہے، دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دو ایکول پاور جو ہے وہ ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ دعا کیجئے اے ہمارے رب جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے اور ہم سب کے لیے بھی۔ ہم جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو نہی عن المنکر بہت بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ جو کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے اس سے سخت نفرت شروع کر دیتے، پھر اس کے ساتھ ایک دل میں گرج رکھ لیتے، پھر اس کو تانے دینے شروع کر دیتے اور پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بتا دیا اب تم جانو تمہارا کام جانو۔ ایسے تھوڑی، جب کوئی برا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پہلے ہمدردی کا سلوک کریں، اس کا ٹرسٹ بلڈ کریں، اس کو پھر اچھے طریقے سے سمجھائیں، صرف ڈیفینسو نہیں ہو جب وہ کوئی اپنی لاجک پیش کرے، بلکہ اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں عمدہ اور احسن طریقے سے۔ یعنی کس کے مقابلے میں احسن طریقہ اختیار کرو؟ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو بیان کرتے ہیں، یعنی جو بھی کچھ گھڑتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، دعا کیجئے اے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ کہاں یہ کہ وہ آ کے خیالات میرے دل میں ڈال کے مجھ سے کھیلنے لگے، وہ خیالات میرے تک آئیں ہی نہ، وہ پہنچے ہی نہ، اتنی بھی ان کو سکت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، اس کے بعد کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر 3 مرتبہ کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر نہ ڈالے اور مجھے تکبر پر آمادہ نہ کرے اور غلط شعر و شاعری کی طرف نہ لے آئے۔
یہ پڑھتے پھر آپ قرات فرماتے، یعنی شیطان کے ہمز، نفخ اور نفث کسی بھی طرح اس کی کوئی چال مجھ پر اثر انداز نہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ شیطان کہاں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نماز کے وقت. اور اگر ہماری نماز درست ہو جائے تو باقی چیزیں بھی خود بخود درست ہونے لگیں گی. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا. اپنا موت کا وقت یاد کر لیجئے، آنا ہے نا ایک دن. تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا تھا، لمبی امیدیں تھی میری. امید ہے کہ اب میں نیک عمل شروع کر دوں گا جو اب تک میں نے نہیں کیا، اب میں اچھا بن جاؤں گا. کیا اسے واپس بھیج دیا جائے گا اس کے رونے دھونے سے؟ ہرگز نہیں. یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک. اب پردہ حائل ہو گیا دنیا کی طرف بھی اور آخرت کے بیچ میں آ گئے، ٹرانزٹ پیریڈ میں، درمیان میں. نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، بس انتظار کرو اب قیامت کے قائم ہونے کا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، کوئی رشتہ، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست، کوئی نہیں پہچانے گا. تصور کیجئے کسی ایسی جگہ کا جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو، کیسی گھبراہٹ ہونے لگتی تھوڑی دیر کے بعد. اور آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہو کوئی بات نہ سنے آپ کی، آپ پکارے کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، کتنا مشکل وقت ہو. تو وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں قیامت کے دن. اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، خود نقصان میں ڈالا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے کچھ عمل ایسے ہیں جن سے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے، پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، میزان بھاری ہو جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا، دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں، یعنی تھوڑا سا بھی ہوگا تو ایک دم وزن زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہے اور رحمان کو بہت عزیز ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا آدھا میزان بھر دیتا ہے. تو کثرت سے الحمدللہ کہیں، شکر گزار بن جائیں. ورنہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے فیس کی سکن اتر جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کبھی وہ جلی ہوئی کھوپڑیاں دیکھی ہیں کہ جس میں دانت باہر آ جاتے ہیں، آنکھوں کے صرف ہولز ہوتے ہیں، ناک کا بس صرف ہول ہوتا ہے، کوئی سکن نہیں چہرے پر. ایسے بھیانک چہروں والے، ان سے کیا کہا جائے گا جب ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے؟ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی؟ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی، آپ کو بھی سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے. نہیں، الحمدللہ آپ سب تو ماننے والے. کبھی بھی آیات کو، اللہ کا حکم سن کے یہ نہ کہ یہ نہیں میں کر سکتی اور میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کہنا چاہیے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہو گئے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا بدلہ میں نے یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن. ہم وہاں ٹھہرے. دنیا کی یہ زندگی کتنی زیادہ لگے گی ہمیں؟ صرف 1 دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ، لگتا پورا دن بھی نہیں رہے.
شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ آج ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے، اس کو سنجیدگی سے گزارنا ہے، کمرہ امتحان میں سمجھنا ہے اپنے آپ کو۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں، تم سمجھتے تھے ایسے من موجی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اور واپسی نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں، اسی لیے تم آخرت سے بے نیاز ہو کے عمل کرتے رہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، الملک الحق لا الہ الا ہو، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، رب العرش الکریم، رب ہے معزز عرش کا، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی شرک کی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی وہ آخرت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب درگزر فرمائیے اور رحم کیجئے، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا؟ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ سورۃ النور، نور کے ممبروں پر جانا ہے تو نور اپنانا ہوگا، ٹھیک۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ تو یہ سورت کس لیے پڑھنی ہے آپ نے؟ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ احکامات فرض کے درجے میں رکھے ہیں۔ بعض لوگ حجاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ فرض ہے، اور اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں حجاب کا حکم ہے وہاں فرض کا لفظ آیا ہے اس صورت کے لیے۔ اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ سب سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ شاید کہ تم سبق لو، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری مستی نکل جائے گی، پھر اس برائی کے قریب نہیں آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس چیز سے دور ہونا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس ایکشن سے بچنا، بلکہ لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، یعنی جو ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ اور قیامت کے قریب زنا کے پھیلنے کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور شراب پی جائے گی، اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ زنا ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے اور نہ عورت کی طرف۔ یہ نہیں کہ صرف مرد کی سزا ہے اور عورت کی نہیں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی انوالو ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہوئے تھے، اور ان سے بدترین بو آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل۔ ان کی بو بیت الخلاء کی طرح تھی، ٹوائلٹ کی بو کی طرح تھی، ان کے جسموں سے بو نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہیں، یعنی جو زنا کرتے ہیں، یہ ان کی گندگی ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو،
ان کو کوڑے مارو، اور ان پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ حد سب کو لگے گی، خواہ کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. یعنی اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جا سکتی ہے، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ حد، یہ سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ دیکھنے والے بھی مار پڑتی دیکھ کر عبرت پکڑیں اور اس سے باز آئیں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ. یعنی ایسے لوگوں کی شادی بھی پھر آپس میں ہی ہونی چاہیے، پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ زنا اور شرک کو ساتھ ساتھ مینشن کیا گیا، یعنی جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے اسی طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی شراکت ہوتی ہے اپنے اصل شوہر یا بیوی کے حق کے ساتھ. تو زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دی جانی چاہیے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یعنی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے یا اس پر حد جاری ہو جائے، اس شخص کا معاملہ کھل جائے، تو پھر اس کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی کا عیب چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ کو پتا ہے، اس کے معاملے میں چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. اور کون کن کن غلط راستوں پہ چل چکا ہے اور اب اس کا نکاح کسی نیک پاک مرد یا عورت سے ہو رہا ہے، تو یہ راز اللہ کو معلوم ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی جو چاہے معاملہ کرے. لیکن دنیا کا قاعدہ بتا دیا گیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کو سخت کنڈیم کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے. اور اس طرح کے اسکینڈلز کو اچھالنا اور اس قسم کی خبروں کا عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کے قصے بیان کرنا، یہ لغویات میں سے بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے بھی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنے بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. کیونکہ انسان کسی باہر کی لڑکی کو اگر برا کام کرتے دیکھتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو چپ کر جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو اگر اپنی آنکھوں سے وہ زنا کرتے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے چپ کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ پھر ایک شخص جو ہے وہ گواہی کے ساتھ قسمیں اٹھائے، کیونکہ قسمیں پھر دوسرے گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گی اور اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا. تو کیسے گواہی ہوگی؟ کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، فضل فرمانے والا ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، یعنی پھر تمہاری زندگی دوبر ہو جاتی. تو اس کو قانون لیان کہتے ہیں. یعنی شوہر نے الزام لگایا، قسمیں بھی کھا لی، بیوی نے بھی جواباً اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے قسمیں کھا لی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے معاملہ ٹھپ،
یعنی پھر اپنی اپنی راہ لیں، کیونکہ ایسے دو لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ شادی کا رشتہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر اگر شوہر کو بیوی پر شک ہے اور بیوی کو شوہر پر شک ہے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قانون دیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس میں اس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یہاں اشارہ ہے واقع افک کی طرف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو المصطلق میں گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں باہر جاتے تھے تو اپنی ازواج کے درمیان قرہ اندازی کرتے تھے، اور پھر جس کے نام قرہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے. جنگ کا موقع ہے لیکن حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر زینت اختیار کرنے کے لیے اپنے گلے میں ہار پہن کے جاتی، سونے کا ہار، سفر پر. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو ان کا ہار کھو گیا. رات کا وقت تھا، وہ اپنے کجاوے سے اتری اور جا کر ہار ڈھونڈنے لگی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو دیر ہو گئی. ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ عام طور پر جب کوئی جیولری گم ہوتی ہے تو پھر آپ پہلے خود ہی ڈھونڈتے ہیں، کسی اور کو ساتھ نہیں ملاتے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے شامت آنے والی. تو بہرحال انہوں نے اکیلے جا کے ہار ڈھونڈا. اتنے میں لشکر روانہ ہو گیا، اور ان کا جو کجاوا اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، بات نہیں کی، اٹھایا رکھا اور چل دیے. سب لوگ مدینہ چلے گئے، اور حضرت عائشہ ہار ڈھونڈ ڈھانڈ کر جب واپس آئیں تو اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ ڈر گئی، وہیں پر انہوں نے کپڑا تانا اور لیٹ گئی، کیونکہ جب میں گم پاؤں گی تو لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. تو حضرت عائشہ اتنی عقل مند تھی کہ انہوں نے کہیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں شروع کر دیا، اسی جگہ بیٹھ گئی. کبھی بھی زندگی میں اگر آپ گم جائیں، جیسے حرم میں لوگ گم جاتے ہیں یا کسی رش والی جگہ پر، تو جہاں سے گمے ہو وہیں ٹھہر جائیں، ایک دوسرے کو نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں. ہمارے ہوتا ہی ہے کہ ایک گمتا ہے دوسرا اس کو ڈھونڈتا ہے، پہلا دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی کو نہیں ڈھونڈ پاتا. تو بہرحال اتنے میں صفوان بن معطل جو ایک بہت ہی محترم صحابی تھے، وہ بعد میں ساز و سامان کو دیکھتے ہوئے کہ قافلے کے پیچھے کوئی چیز نہ رہ گئی ہو، وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ وہاں سو رہی ہیں. تو انہوں نے حجاب کا حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا. تو ایک دم جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا کیمل جو تھا پاس لا کے بٹھا دیا. حضرت عائشہ خاموشی سے اس پہ سوار ہوئی، راستہ بھر کوئی بات نہیں کی اور یوں مدینہ چلی گئی. جو ہی مدینہ میں صفوان بن معطل داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ حضرت عائشہ اس کجاوے پر آ رہی ہیں، تو عبداللہ بن ابی نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی اس شخص کے ساتھ انوالو ہو کر آئی ہیں اور انہوں نے زنا کیا ہے، زنا کا الزام لگا دیا. یہ خبر سب تک تو نہیں پہنچی لیکن چند ایک لوگوں کے درمیان میں تھی. منافقین تو آپس میں اس کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن مومنوں میں سے جو مخلص لوگ تھے 3-4 ایسے تھے جو ان کی باتوں میں آگے تھے. اب یہ خبر کوئی چھوٹی سی خبر نہیں تھی، اس نے سارے مدینہ کے اندر ایک سنسنی پھیلا دی، اور اس بہتان کی افواہیں تقریباً 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں. 1 مہینہ. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، لیکن آپ نے کبھی حضرت عائشہ سے پوچھا نہیں، کچھ کھود کرید نہیں کی، اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں، بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. وہ کہتی ہیں میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پاس بیٹھے. اس مدت میں آپ میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور حضرت ابوبکر یعنی ان کے والد، ام رومان والدہ، انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، تو وہ بھی دونوں پاس آ کے بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی خبر پہنچی، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات کر دے گا، اور اگر واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کچھ کہیے. تو انہوں نے کہا بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں. کہتی ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں. تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کیا کہوں، یعنی ان کے پاس بھی کہنے کے کچھ الفاظ نہیں تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات جب ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو تنہا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے
تنہا رہ جاتا ہے، خواہ اس کے ماں باپ بھی ہوں، کوئی دوست بھی ہوں، اور لوگ بھی ہوں، اس کے پاس بھی بیٹھے ہو، لیکن صدمہ جس کو ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے، دوسرے کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اس واقعے سے مجھے ہمیشہ قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے کہ اگر وہاں کوئی انسان پریشان ہوگا اور وہ اپنی امی ابا کو پکارے گا تو وہ آگے سے کچھ بھی دفاع نہیں کریں گے۔ اس پہ کہنے لگی، ایک بات آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے، اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر میں ایک ایسی بات کا اقرار کر لوں جو میں نے کی ہی نہیں، یعنی غلطی ہی نہیں کی، اور اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کی، تو آپ اس کو مان لیں گے۔ یعنی اس وقت ہر شخص جھوٹے پروپیگنڈے کے اثر سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس بات کو سچا ہی سمجھ لے۔ تو اس وقت کہتی کہ میں نے حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن غم کے مارے مجھے ان کا نام یاد نہیں آیا، تو کہا کہ اس حال میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، صبر جمیل، کہ میں صبر کروں گی اور اچھی طرح کروں گی۔ اور کب کہا تھا انہوں نے؟ جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا اور حضرت یعقوب کو اس کی خبر ہوئی تھی۔ کہتے کہ یہ کہہ کے میں منہ دوسری طرف کر گئی، لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی اللہ میری بے گناہی سے بالکل واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا، لیکن کہتی کہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح میرے حق میں یہ آیات اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اب ہوا یہ کہ یہی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی اسی اثناء میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ نازل ہوئی۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا دفاع کیا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اور جب آیات اتر چکی، صفائی ہو گئی، تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو کہنے لگی کہ میں اس وقت صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کیونکہ آپ میں سے کسی نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تو بہت بیٹی بھی تھی، بہت انٹیلیجنٹ، حاضر جواب بھی تھی۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سے بہت سعادت اور ان کا بلند مقام نظر آتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا دفاع کیا۔ اور اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں کہ اگر کبھی آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگے تو اس میں بہت ڈیفینسو نہ ہو، بہت اریٹیٹڈ نہ ہو، بہت زیادہ غصہ نہ کریں، اور بہت زیادہ آپے سے باہر نہ ہو، اور کسی پر ظلم نہ کریں، یعنی بدگمانی سے کام نہ لیں، اچھا فلاں نے یہ کہا ہوگا، فلاں نے یہ کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان سب ٹیسٹ میں ہوتا ہے۔ اور کیا ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ اس امتحان میں انسان کتنا سچا ہے، کتنا غیبت سے پرہیز کرتا ہے، کتنا الزام تراشی سے پرہیز کرتا ہے، کتنا یہ صبر کرتا ہے۔ یعنی انسان کی ساری اچھی کوالٹیز سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے اندر کی جتنی خرابیاں وہ بھی سامنے آ جاتی۔ آزمائش سے اصل انسان باہر آتا ہے، جو ویسے ہم نے بہت سے پردوں میں چھپا رکھا ہوتا ہے، امتحان اس کو باہر لے آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے والدین، سب کا کردار سامنے آتا ہے، پورے مسلمان معاشرے کا کردار سامنے آتا ہے کہ کس حال میں انہوں نے یہ دن گزارے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ٹولہ ہے، یعنی تمہارے ہی بیچ میں سو کالڈ مسلمز ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ یہ ہے سیکھنے کا سبق، انڈر لائن کیجئے۔ کسی کے بارے میں بھی جھوٹا پروپیگنڈا جب آپ سنیں، جھوٹا الزام کسی پہ لگتا وہ سنیں، تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ اگر میں ہوں تو کیا ایسا کروں؟ اور کیوں نہ کہا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ تو ایک صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جب تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی کسی بے گناہ مسلمان عورت پر الزام لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی باتیں زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، ہمیں ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو اے رب، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ آزمائش کے موقع سب سے زیادہ زبان کے لیے آزمائش کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی زبان سنبھالنا بڑا مشکل ہو، کچھ نہ کچھ پھسل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی کھیتیاں ہی گرائیں گی، یعنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن ساتھ بڑا بد زبان ہے، بہت بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص کی گفتگو کی جو بے احتیاطی ہے وہ اس کو مصیبت اور بڑے عذاب سے دوچار کر سکتی ہے۔ پھر یاد رکھیے جو زبان چلاتے ہیں لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ مبغوض جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے نفرت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ میری مجلس سے دور وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، دیکھیے یہاں زیادہ بولنے والے، بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے، اللہ اکبر، اور تکبر کرنے والے، ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زبانیں سنبھال لینی چاہیے، خصوصاً جب کوئی مصیبت آفت کا وقت ہو۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ لباس سے تعلق رکھتی ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے فحش کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے، انسان کے ایکشن سے ہوتا ہے۔ ایسا لباس نہیں پہنیے جسے پہن کر آپ کا جسم ننگا ہو رہا ہو، چست لباس نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، جیسے ٹائٹ پاجامے پہنے جا رہے ہیں آج کل۔ یہ بے حیائی کا لباس ہے، حیا نہیں ہے اس میں، کیونکہ پورا انسان کا جو سائز ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے پورے فگرز نمایاں ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اگر قمیصوں کے چوک لمبے ہیں تو پورے بٹکس تک کا حصہ پورا دکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حصہ عورتوں کو دکھانا بھی حرام ہے، کہاں کہ مردوں کو دکھایا جائے، باہر سڑک پر انسان اس لباس میں چلے۔ پھر اسی طرح انسان کی زبان سے گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتیں، زنا کی باتیں، فحش گفتگو، وہ گفتگو جو صرف شوہر اور بیوی کر سکتے ہیں وہ کسی نان محرم کے ساتھ کرنا، یہ سب بھی فحش باتوں میں آتا ہے۔ پھر اس طرح ایسے گانے، غزلیں اور ایسا میوزک کہ جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہوں۔ پھر اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا اور ایسے لباس تیار کر کے سیل کرنا، مثلا اگر آپ نے بوتیک بنائی بھی ہے تو اس میں صرف باحیا لباس سیل کریں۔ اگر آپ نے بے حیائی کا لباس سیل کیا تو آپ بھی حصے دار ہوں گے، کیونکہ آپ رواج دے رہے ہیں اس کلچر کو۔ پھر ایسے شو منعقد کرنا کہ جس میں اس کا پورا اظہار کیا جا رہا ہو۔ تو حیا کا تعلق جو ہے بچپن سے، چھوٹے بچوں کو بھی ایسے لباس نہیں پہنانے چاہیے کہ جن کو پہن کر لوگ ننگے رہیں، کیونکہ حدیث بہت ہی سخت ہے۔ فحش گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ کلچر قیامت کی علامت بھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اسی طرح بےہودہ گوئی کرنے والے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ٹاک شوز، ایسی گفتگویں، ایسے چٹکلے، ایسے مذاق، ایسے لطیفے جس میں فحش باتیں کی جا رہی ہوں، اور اسلام کے اعتبار سے
لوگوں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. تو اس لیے ڈھکی چھپی کھلی کسی بھی طرح فحش باتیں اپنی زندگی سے باہر نکال دے، کیونکہ یہ انسان کے لیے آفت کا سبب ہے. اسی طرح فحش لباس جس میں انسان کا جسم نمایاں ہو، چاہے وہ نیٹ کی چادر یا جارجٹ کے ایسے دوپٹے کے جس سے پورا جسم ڈھلک رہا ہو، یا لباس میں باریک لباس کہ جس کو پہن کے انسان ننگا دکھ رہا ہو، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. وہ حدیث پر دہرا لیجئے جو مسلم کی تھی، جس میں آتا ہے کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی. ان میں سے ایک گروہ وہ جو عورتوں کا ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے، لباس پہن کے بھی ننگی رہتی. سر ان کے بخت اونٹنی کے کوہان کی طرح ہے، یعنی اوپر اٹھے ہوئے. کوئی ایسا جوڑا بنانا جو اوپر اسکارف سے باہر دکھے وہ منع ہے. یعنی اگر آپ نے بال سمیٹنے لپیٹنے تو نیچے کریے، نمایاں نہیں ہونا چاہیے، کوہان کی طرح ہمپ کی طرح اوپر نہیں دکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی، لمبے فاصلوں تک جا رہی ہوگی. تو اس لیے اتنی سخت حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں، کوئی عذر نہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس بے حیائی کے کلچر کو ختم نہ کریں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی، یعنی سارا معاشرہ تتر بتر ہو کے رہ جاتا. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی اگر کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس لیے ہمیں کچھ بھی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کی معافی کرانی چاہیے، خوب عفو درگزر کی دعا کرنی چاہیے. اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں، لیلۃ القدر پہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. مخلص مومنوں میں سے جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ وہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل تھے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ اپنے رشتہ دار کو کچھ بھی نہیں دیں گے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً بیچ میں فرمایا کہ نہیں، جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. یعنی آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے. غلطی ہو گئی، حد جاری ہو گئی اور اس کے بعد اب معاف کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ کیوں نہیں اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور انہوں نے اس وظیفے کو پہلے سے بھی دگنا کر دیا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. اور اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے بندوں میں کیا پسند کرتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، زنا کی جھوٹے سکینڈل گھڑتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. کبھی بھی ایسی کسی گفتگو میں حصہ نہ لیں اور کبھی کسی کے کردار، کیریکٹر کے اوپر بات نہ کریں. اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تو جب تک 4 گواہ نہ ہو اس کا ذکر نہ کریں، کیونکہ بہت سخت سزا ہے.
وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. تو یاد رکھیے کہ یہ سزا دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو. یعنی کسی پر ایک تو ہے زنا کا الزام اور دوسرے کسی بھی قسم کا جھوٹا الزام، فلاں نے چوری کی، تم نے یہ اٹھایا، فلاں نے یہ کیا. ایسی باتیں مومن نہیں کرتے جب تک کہ پورا یقین نہ ہو جائے. کسی سے آگے کچھ نہیں کہتے، ورنہ اگر بات صحیح نہ ہوئی تو پکڑ ہو جائے گی، کوڑے پڑیں گے. دنیا سے کوئی بچ بھی گیا، چھٹ بھی گیا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یعنی اصول یہی ہے. ہاں اگر اس کے خلاف ورزی کوئی کرے تو اس کی مرضی. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. اور طیبات اور خبیثات سے مراد باتیں بھی کی گئی، یعنی کہ خبیثات سے مراد خبیث کلمات اور طیبات سے مراد طیب کلمات. یعنی کسی کو برا کہنے سے کوئی برا ہو نہیں جاتا اور کسی کو نیک کہنے سے کوئی نیک ہو نہیں جاتا، لیکن بات کہنے والے کے اوپر ہی آ پڑتی. اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کی عکاس ہے، اور اگر آپ خبیث باتیں کرتے ہیں تو آپ اسی سے پہچانے جائیں گے. یو آر نون فار دیٹ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، جب تک وہ راضی نہ ہو، یعنی بن بلائے مہمان مت بنو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، امید ہے کہ خیال رکھو گے. سن رہے؟ پھر وہاں اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہم بغیر اطلاع کے سرپرائز دینے دوسروں کے گھر عین دوپہر کو پہنچ جاتے ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، خوب بیلز بجاتے. اگر کوئی نہ کھولے تو خود ہی گیٹ کھول دیتے، ہاتھ ڈال کے کسی طرح، پھر آ کے اندر کا دروازہ کھٹکھٹاتے. پھر کوئی نہ کھولے تو کھڑکیوں سے آوازیں نہ، تو کہتے لگتا کوئی ہے جان کے نہیں کھول رہے. اور پھر بھی کوئی نہ کھولے تو گھر جا کے فون کر اور خوب خوب سناتے ہیں. اور اگر موبائل پاس ہو تو باہر سے سنا دیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہی بے نقص سناتے ہیں. ایسی یہ ساری زندگی یاد رکھیں. یہ ہے ہمارا کلچر. اور اس کے برعکس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اپوائنٹمنٹ لو، اجازت لو، مانوس کرو، جا کر بھی پھر نوک کرو، پھر بولو، پھر سلام کرو، پھر داخل ہو. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس وقت میں مصروف ہوں چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اور برا نہ مناؤ. یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ کو سرو نہ کر سکے، اٹینڈ نہ کر سکے، ٹائم نہ دے سکے، اور پھر تم ناراض ہو کے چلے آؤ کہ اتنے بد اخلاق ہیں، اتنے بدتمیز ہیں کہ ہم گئے ہیں اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں. تو اس لیے اس حکم پر عمل بہت مشکل کام ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا معاشرہ کتنا اسلامی معاشرہ ہے اور کتنا دین ہم جانتے ہیں. اچھا بھلے دین پڑھے ہوئے لوگ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو. جیسے ہاسپٹل ہے، وہاں بھی اگر وزٹرز آورز نہیں ہے تو مت جاؤ، کیونکہ مریض کو کسی وقت تو آرام کرنا ہی ہے. اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی اسکول وغیرہ، کالج، بینک وغیرہ، تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اسی طرح ناک کر کر کے جائے. وہ دروازے جب انہوں نے خود کھول رکھے ہوتے ہیں وزٹنگ آورز، تو اس میں آپ بغیر اجازت بھی جا سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ بنانے کو کہے تو وہاں بھی اپوائنٹمنٹ بنانی ہوگی. یہ نہیں کہ چلے گئے بغیر اجازت، سامان لے کے چلے گئے اور پھر کہا کہ اب جیسے تیسے ادھر ہی ہمیں اکوموڈیٹ کر لیں. پھر فرمایا تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے.
تم جو کرتے ہو یعنی اس وقت دوسروں کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہو اور جو حرکتیں کر رہے ہو سب پتہ ہے اس کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ پھر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی صرف عورتیں ہی نہیں شرم و حیا کا مظاہرہ کریں، مرد بھی کریں، بلکہ مردوں کو پہلے حکم دیا گیا۔ یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بما یصنعون یعنی مردوں کی تمام حرکات اللہ کی نگاہ میں ہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی۔ نگاہ کی جو حفاظت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اپنی نگاہ کو سنبھال کے رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں میں جھک گئی، یعنی جب کوئی فحش سین آیا، ہاں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یا بل بورڈ پر یا پھر کسی کتاب کے اندر یا کسی میگزین میں یا کسی انٹرنیٹ کی سائٹ پر، کیونکہ بعض اوقات اچانک چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور آپ قطعاً دیکھنا نہیں چاہتے تو فوراً اس نے حرام سے نگاہ پھیر لی۔ ایسی نگاہ رکھنے والوں کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان سے چھپا لے گا۔ آگ کو دیکھنا کتنا خوفناک ہوتا ہے، کتنا خوف زدہ کرتا ہے انسان کو۔ پھر مومن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی مومن عورتیں اپنی حیا کی اور خصوصاً زنا سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو ننگا نہ کریں، ایسا لباس نہ پہنے کہ پہن کر بھی ننگی رہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نگاہیں جو ہیں جو کچھ وہ کرتی ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ مثلا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ حضرت جو ہے یہ بہت نیک بزرگ ہیں اور ان کو تو خوب دیکھا جا سکتا ہے، مرد مرد ہے چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے کوئی بڑا علامہ ہو یا کوئی بہت نیک صاحب ہو۔ اور پھر بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم کون سا اس کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو کمپیوٹر پر ہی دیکھ رہے ہیں اور خوب دل بھر کے دیکھیں، تو یہ بھی منع ہے۔ چاہے کسی برے مرد کو دیکھیں یا اچھے مرد کو دیکھیں، دونوں برابر ہیں، کسی کی بھی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا پہلی نگاہ معاف ہے لیکن دوسری اس کا مواخذہ ہوگا، تو اس لیے جان بوجھ کر کسی بھی حرام چیز کو دیکھنا اور دل بھر بھر کے دیکھتے رہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کی شامت دنیا میں بھی آتی اور آخرت میں بھی۔ بعض اوقات انسان سے نیکی کے مواقع چلے جاتے ہیں، بعض اوقات انسان سے خیر اور بھلائی دور ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت سے محروم نہ ہو تو عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو، چاہے چھپ چھپ کے کر رہے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ مومن عورتوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کے علاوہ کچھ اور احکامات بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلتی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم۔ اور پھر خاص طور پر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کریں، یعنی اپنی طرف رجھائیں اور اپنے لباس سے اور اپنے کپڑوں سے اور اپنی چال سے ان کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں۔ اب دیکھیں کہ اس سے مرد کتنے فتنے میں پڑ جاتا ہے اور کتنے ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون لٹ جاتا ہے۔ اور کیا کریں؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جو دوپٹے ہیں ان کو صرف سر پہ نہیں رکھیں، اپنے سینے پہ ڈال لیں۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، سر سے اتار کے سینے پہ ڈال لیا، قرآن میں لکھا ہوا سینے پہ ڈالیں۔ خمار سر کا لباس ہوتا ہے، اب یہ تو نہیں کہ اگر کوئی کہے کہ قمیض کو پاؤں تک لمبا کرو تو انسان قمیض اتار کے نیچے کو لٹکا لے۔ اسی طرح یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے کہ دوپٹہ جو ہے اس کو اتار کے سینے پہ وی بنا کے ڈال لے اور سمجھے کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، یعنی سینہ حسن کی جگہ ہے، عورت کے لیے اٹریکشن کی جگہ ہے، اس لیے خاص طور پر اسے ڈھانکیں۔ بعض لوگ سکارف کر لیتے ہیں، بڑے بڑے حجاب پہن لیتے ہیں، لیکن وہ سکارف کس طرح باندھتے ہیں؟ اس کو اوپر ہی اوپر رول کرتے چلے جاتے ہیں اور سینے پہ نہیں ڈالتے، سینہ اسی طرح کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات سکارف کے پلو اٹھا کے اوپر کو نقاب بنا رہے ہوتے ہیں
اور سینہ پورا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. اور کس چیز کا منہ ڈھانک رہے ہیں جب آپ کا سینہ کھلا ہے؟ اللہ کے سری حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. میں آپ سب کو یہ ہوم ورک دوں گی کہ جا کے اپنا اسکارف شیشے کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پہن کر دیکھیں، نکلتے وقت دیکھیں کہ کہیں آپ کے سینے کے خم تو نظر نہیں آ رہے اس میں. اور بعض لوگ ایک طرف پلہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک کا اٹھا لیتے ہیں، آدھا سینہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور آدھا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو پورا ڈھانکنا ضروری ہے، یعنی آدھا کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں یعنی نیک عورتیں جو ہیں، اپنے مملوک یعنی مملوک سے مراد غلام، وہ زیر 10 مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اس سے مراد نوجوان، ڈرائیور، بیرہ وغیرہ نہیں ہیں. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، بہت چھوٹے بچے جب وہ جوان ہونے لگے یا انہوں نے موویز دیکھ دیکھ کر عورتوں کے سب راز جان لیے ہوں، تو پھر ان چھوٹوں سے بھی حجاب کرنا چاہیے. اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے، جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے، یعنی چال میں وقار ہو. ایسی 5 انچ کی ہیل نہ پہنے کہ جس سے خواہ دوسروں کی نظروں میں آ جائے. اور ٹک ٹک جو ہے وہ بازار میں سنائی نہیں دی جانی چاہیے، جوتا خاموش ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہیل نہیں پہنی ہوئی تو دوسری طرح آپ بے شک پاؤں کھسکار کے چلے، نہیں، پاؤں کو اٹھا کر چلیں، یعنی پاؤں کی چال سے بھی دوسروں کو متوجہ نہ کریں. اور اسی طرح خفیہ زینت میں خوشبو آتی ہے، یعنی ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں کہ جو مردوں کو پہنچے اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، یعنی ایمان ہے پھر بھی توبہ کرو، کیونکہ اس معاملے کہیں نہ کہیں کمی بیشی کبھی جان کے اور کبھی انجانے میں ہو ہی جاتی ہے. توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو کامیابی کے لیے صرف نماز کافی نہیں، عورت اور مرد کے لیے کامیابی کے لیے اپنے حیا کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو یہ کس صورت میں نازل ہوئے؟ سورۃ نور میں. سورۃ نور کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے. سارے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن تاکید کے لیے یاد دہانی کرائی کہ ان باتوں کو کسی مولوی کی بات یا کسی ٹیچر کی بات نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی باتیں ہیں. اور فرضناہا، ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی یہ سنت نفل نہیں، تمہاری چوائس نہیں کہ چاہو تو حجاب کرو، او آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ، ایسا نہیں. جب دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ فرض تو فرض ہے. کبھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے او میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، نہیں. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے حجاب کرنا بھی فرض ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ تنہا ہوں، بے نکاح ہوں، شادی نہ ہوئی ہو ان کی، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہوں ان کی شادی کر دو، نکاح کر دو. یعنی جو بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، اچھا رشتہ نیک دیندار آ جائے، اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے اور بہت مین میخ نہیں نکالنی چاہیے اور شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ شادی تاخیر سے کرنے کی وجہ سے بھی بہت سی خرابیاں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے، پروپوز کرے، جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. اور ہم کن جھگڑوں کو لے کے بیٹھ جاتے، یہ ہماری برادری نہیں، یہ ہمارا خاندان نہیں، یہ ہمارا قبیلہ نہیں، اور اس کا تو قد اتنا ہے، اور اس کی تو ناک ایسی ہے، اور اس کا تو کاروبار ایسا ہے، اور اس قسم کے بہانے کر کے شادیوں کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی خراب راستوں پہ چل پڑتے ہیں. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی اگر کوئی بھی طریقہ نہیں ہے شادی کرنے کا تو جواز نہیں مل جاتا کہ انسان حرام کام شروع کر دے، غلط رستوں پہ نکلنے کا جواز نہیں ہے، بلکہ کیا کرے انسان؟ پاکیزگی اختیار کرے، روزے رکھے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھے کہ شادی کا خیال کم سے کم جائے. ہر وقت شادیاں نہ اٹینڈ کرتا رہے کہ دیکھ دیکھ کے حسرت ہوتی رہے
کیونکہ ہم نے شادی کلچر ایسا عام کر دیا ہے کہ ایک ایک شادی کئی کئی دنوں پر محیط ہے. اس میں جن کی شادی ان کی تو خیر ہے، لیکن جو آس پاس دوسرے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ شادی کی عمر کو بھی گزر رہے ہیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم ان کے لیے کیسی حسرتوں کے سامان پیدا کر رہے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تاکہ وہ اپنی آزادی خرید سکے. تم انہیں اپنے مال میں سے دو، ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہارے ہی غلام ہے پھر بھی. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر کوہبہ گری یعنی پروسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بھی حرام ہے، ممنوع ہے. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اور جو یہ بزنس چلائے گا اس کی سخت پکڑ ہے اللہ کے ہاں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کرنا ہے وہ اس سے کافی نصیحت لے لیں گے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو خواہ اس کو آگ نہ بھی لگے. روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی بات بھی کی گئی جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو وہ بندوں کو عطا کرتا ہے ایمان کی شکل میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ جل رہا ہو اور پھر اس کا آس پاس منور ہو رہا ہو. تو ایمان کا نور جب آ جاتا ہے دل کے اندر، سینے میں اترتا ہے تو سینہ روشن ہو جاتا ہے. پھر اس کو اگر زیتون کے تیل سے چراغ کو جلانے کے لیے، روشنی بڑھانے کے لیے اس کو سپلائی پیچھے سے آتی رہے تو وہ روشنی اور بڑھتی چلی جاتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. کسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ بھی اپنے ایمان کو ختم نہیں ہونے دیتا، اس کے لیے علم نافع کی سپلائی جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور مومن کا سینہ روشن ہوتا ہے جبکہ کافر کا سینہ اندھیرے میں ہوتا ہے. عالم کا سینہ روشن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جاہل کا سینہ اندھیرے میں ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اس چاہیے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھے تاکہ اس کی روشنی اس کے دل میں جائے، اس کے عمل میں آئے، اور عمل میں آنے کے بعد اس کے اچھے اخلاق سے اس کا آس پاس سارا منور ہو جائے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اس کے لیے ایک مسلسل کوشش کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور ان میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہاں مومنوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں خاص طور پر ایسے مومن کہ جن کو دنیا کے بزنس نماز سے نہیں غافل کرتے، اور زکوٰۃ بھی وہ ضرور دیتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر آنے والے اس کے گھر آنے پہ خوش ہوتی. یعنی اگر گھر سے کوئی گیا ہوا ہو، امی ابو مثلاً ایک مہینے کے لیے کہیں چلے جائیں، تو جس دن واپسی ہوتی ہے اس دن کتنی خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے گھر میں یعنی مسجد میں آنے والے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں. حضرت اسود کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے. جب نماز کا وقت آتا سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑتے، ہم سے بالکل اجنبی ہو جاتے تھے. تو اسی طرح ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. یعنی سخت چمکتی دھوپ میں جو ریت ہوتی وہ پانی لگتی، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. یعنی دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سراب، لیکن جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ دنیا میں جو اس نے اچھے کام بھی کیے تھے آخرت کو بھول کر وہ نمائشی نیکیاں تھیں. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. یعنی جو لوگ معاشرے کے اندھیروں میں پھر جہالت، نہ گھر میں دین کا علم، نہ اسکول میں دین کا علم، نہ کہیں آبا و اجداد سے کچھ ملا، نہ ہی خود کچھ شوق، تو ایسا شخص ایسے جیسے سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو. تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ روشنی نہیں دیتا. جیسے سمندر کی تہہ تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، ایسے ہی اس طرح کے لوگوں تک قرآن کا نور اور ہدایت نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ طلب نہیں رکھتے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی دیکھا کسی پرندے کو اور سوچا کہ یہ تسبیح کر رہا ہے اور مجھے بھی کر لینی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چیل بول رہی ہے، کوا بھی بول رہا ہے. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، ہمیں بھی جاننا چاہیے. اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے. اس منظر پہ غور کیجیے گا، باہر نکلیں گے تو کریں گے نا. پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. کس طرح اللہ بادلوں میں ملاپ ڈالتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، پھر بارش نکلتی. اکیلا بادل بارش نہیں برسا سکتا. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. ایک پانی لیکن کتنی مختلف ورائٹی. پھر کوئی ہے جو پیٹ کے بل چل رہا ہے جیسے سانپ، کوئی ہے جو 2 ٹانگوں پر جیسے انسان، کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. 4 ٹانگوں پہ کون ہے؟ جیسے گائے، بھینس، بکری، گھوڑا وغیرہ، بہت سے جانور. اور اس سے زیادہ تو بے شمار ہیں جن کے پاؤں بھی بے شمار ہیں، ان کو ہم گن ہی نہیں سکتے. لیکن ہمارے مشاہدے میں عموماً یہ سب آتے ہیں، اس لیے قریب کی مثال دی گئی. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی. منافق یہ کہتے ہیں، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں. یعنی مطلب ہو تو پھر ہی آتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں
تو وہ کیا کہیں؟ وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ آپ حکم تو دیں ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہیے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بنو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، یعنی دنیا میں بھی ان کو امن عطا کرے گا، ان کے علاقوں میں اللہ کی رحمت برسے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں۔ بس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، یعنی ایسے ہی بغیر نوک کیے یا اجازت دیے بیڈ روم کا دروازہ نہیں کھولیں۔ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، کیونکہ وہاں ایئر کنڈیشنرز نہیں تھے اور اب بھی سب کے پاس نہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، یعنی باہر کے پردے کے احکام اور ہیں اور گھر کے اندر بھی کچھ پردے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی بہت کام ہوتے ہیں گھر کے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب صرف اپنے کمروں میں ہی بند ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن جب ماں باپ کے کمرے میں جاؤ تو اجازت لے کر۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر گھر آیا کریں، یعنی گھر یہاں لفظ لکھا ہوا نہیں ہے ٹیکسٹ کے اندر، مراد اس سے یہی ہے کیونکہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تو اجازت کی ضرورت نہیں سوائے ان کمروں کے، تو گھر کے اندر آتے ہوئے اجازت دیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، یعنی اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے بھی مردوں کو اجازت لینی چاہیے تاکہ بہو بیٹی وغیرہ جہاں اپنا ستر حجاب ٹھیک کر لیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی چادر اتار کر رکھ دیں، یعنی گھر کے اندر، یعنی باہر ایسے وداؤٹ ڈریس نکل جائیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، تبرج کرنے والی نہ ہو۔ تبرج ہوتا ہے اپنے حسن کو نمایاں کرنا، میک اپ اور لباس وغیرہ کو، زیور کو۔ تو اگر کوئی عورت مینوپاز کی عمر سے گزر چکی ہے، 50-60 سال کی ہوگی، لیکن ابھی بھی اس کے سارے فیچرز ٹھیک ٹھاک ہیں اور بڑھاپے کے آثار نہیں ہیں، اور وہ لباس بھی اچھا پہنتی ہے اور زیور میک اپ بھی اس کا برابر جاری ہے، بال بھی رنگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں جو نوجوانوں کی طرح بہیو کرتی ہے اسے حیاداری سے کام لینا چاہیے، اس کے اوپر وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے جو ایک نوجوان لڑکی پر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بوڑھی ہو چکی ہو، بالکل بال سفید ہو چکے ہوں، بات سمجھ نہ آتی ہو، 1 منٹ میں بات بھول جاتی ہو اور چل پھر نہ سکتی ہو، شادی کوئی نہ کرے اس سے، تو پھر اس عورت کے لیے حجاب کی پابندی نرم ہے، اور ہر حال میں حیا اچھی ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، کیونکہ کچھ لوگ بہن کے گھر سے نہیں کھاتے، بیٹی کے گھر سے نہیں کھاتے، ایسی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یعنی اگر جلدی ہو تو اکیلے کھا سکتے، ورنہ مل کر کھانا زیادہ اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں،
یعنی کھانا تھوڑا اور کھانے والے زیادہ. تو جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں وہ کھانے والے ماشاءاللہ بہت ہیں, 300-400 لوگ ہیں, اور مل کے جب کھاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ تنگ بھی ہوتے ہوں گے کہ پرائیویسی نہیں ہے کچھ کھانے میں, لیکن اللہ کی نظر میں آپ لوگ اچھے ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشری لوگ جب جہاد میں محتاج ہو جاتے یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا کم ہو جاتا تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے, ون ڈش کر لیتے, اور آپس میں ایک برتن میں برابر تقسیم کر لیتے. میں ان میں سے ہوں, وہ مجھ سے ہے, یعنی مل کے کھاتے, سب اپنا اپنا لا کے شیئر کر لیتے. وہی ڈش جو گھر میں کھانی تھی لا کے اپنا دوسروں کو کھلا دیا, دوسروں کا خود چک لیا, کیونکہ چکتے چکتے پیٹ بھر جاتا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی, بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. یعنی گھر میں جاتے ہوئے سلام کی تاکید کی گئی ہے, اس سے گھروں میں برکت اور رحمت آتی ہے. مومن تو دراصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے, اور جب کسی اکٹھے اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. یعنی اپنی مرضی سے ہی جو کام اکٹھے ہو رہا ہے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو, کیونکہ چھٹی کر کے بھی بات سر پہ ہی رہتی ہے. کیونکہ پھر کہا کہ اجازت دے کر بھی ان کے لیے معافی مانگو, استغفار کرو. یعنی اپنا کام چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ذمہ داری کو چھوڑنا, ذمہ داری ایک امانت ہے اور اس پر پکڑ ہے. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں, جیسے منافق کرتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے سے چھپ کے نکل جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. سنت کی پیروی نہ کرنا انسان کو دنیا میں فتنے میں ڈال سکتا ہے اور ان پر دردناک عذاب آ جائے. خبردار رہو, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. اللہ نے یہ قرآن بھیجا تاکہ پوری دنیا کو خبردار کیا جائے. قرآن فار آل. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک نہیں, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی. یعنی تقدیر صرف انسان کی نہیں باقی موجودات کی بھی ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں, نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی اور کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے, وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ رب العزت. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق, کہتے ہیں یہ رسول کیسا جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کوئی سپر ہیومن ہونا چاہیے تھا. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دمکاتا, یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا. یعنی جو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو پھر ان کو یہ کیسے ہم مانے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا, یعنی کوئی لینڈ لارڈ ہوتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں ہیں یہ جو لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ ٹھکانے کی کوئی بات ان کو نہیں سوچتی. یعنی کبھی ایک بات کرتے کبھی کوئی ایک کرو. یعنی تمہاری کوئی ایک بات ہی نہیں ہے. یعنی تم خود بکھرے ہوئے ذہن کے مالک ہو. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. بہت بابرکت ہے وہ
جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی دینا مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ کیا اپنے پیغمبر کو نہیں دے گا؟ ان کو تو آفر بھی کیا گیا تھا کہ یہ آپ کے لیے سونے کا سب کچھ بنا دیا جائے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. جو لوگ نہیں مانتے رسول کو اور اس کے پیغام کو اور آخرت کو، تو ان کے لیے آگ ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ ان میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، آخری ٹھکانہ، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو. پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. یعنی بازار جانا اور کام کرنا منع نہیں ہے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اب کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تو صبر ہی اصل بات ہے، صبر ہی سے جنت ہے. صبر ہی کرے انسان تو سب کام ہو سکتے ہیں. انسان کے لیے فتنہ ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے آخری آیت کو. یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے معاملہ کریں گے رہیں گے، کہیں نہ کہیں اختلاف اور کہیں نہ کہیں کوئی ناپسندیدہ چیز آ ہی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. تو ہمیں چاہے لوگوں سے تکلیف پہنچے، کٹی نہیں کرنی، ان سے بولتے رہنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس صبر کے بدلے میں جنت تک پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اپنا دیدار کروانا، نور کے ممبر نصیب فرمانا. یا رب العالمین جمعے کا یہ دن جو آج تو نے نصیب کیا جنت میں بھی نصیب کرنا اور یوم المزید اس کو بنا دینا. یا اللہ سب کے دکھ تکلیفیں بیماریاں غم پریشانیاں دور فرما. جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے بھی اور جو یہاں موجود نہیں. یا اللہ جو مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں پریشانی کی حالت میں ہیں، غزہ میں ہیں یا سیریا میں ہیں یا کسی اور جگہ پر، یا اللہ ان پر جو بھی آفات آ رہی ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے، ان پر اپنی رحمت نازل کر دے. یا اللہ دنیا میں کہیں بھی کوئی آفت کا شکار ہے، کسی تکلیف کا شکار ہے، یا اللہ ان کی آفات اور تکالیف دور کر دے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تیرے حضور دعا کر رہے ہیں. یا اللہ تو سب کے دکھ بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما. اللہ ہمیں ہر دن ایمان میں تقوی میں علم میں اور آگے بڑھا. یا اللہ ہمیں علم اور حکمت عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دینا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.